سلسلہ کریئر کونسلنگ کے ساتھ میں ہوں حمیرہ خالد. ساتھیوں، ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ایک اہم شخصیت جو ہمیں کریئر کے حوالے سے گائیڈنس دیتی ہیں، اور وہ ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو. آج ہم میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کچھ طالب علم بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر سائرہ بانو سے اس کے حوالے سے سوالات کریں گے. تو سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ساتھ طالب علم موجود ہیں جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام روبا باسط علی ہے اور میں جامعہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. جی. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ MBBS کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی اسپیشلائزیشن کرنا چاہے تو کس میں کرے؟ MBBS تو دیکھیے ایک بیسک ایجوکیشن ہو گئی اگر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں تو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی فیلڈ اٹریکٹ کرتی ہے، کس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے. وہی ڈے 1 سے جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ پلس مارکیٹ کی ڈیمانڈ. دیکھیں نا، ہمیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی تو دیکھنی ہے. ہم ایسے سبجیکٹس کی سپلائی نہیں کر سکتے جس کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو. جیسے پچھلے ہی پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت ساری فیلڈس ایسی ہیں جس میں خواتین بالکل نہیں آ رہی، جیسے آرتھوپیڈک سرجن ہیں یا نیورولوجسٹ ہیں. بہت کم اب جا کے آپ کو خواتین نظر آئیں گی، ورنہ ان فیلڈس میں خواتین نہیں آتی تھیں نارملی، اور زیادہ تر گائنی کی طرف رجحان ہوتا ہے. اب گائنیکالوجسٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ جب کبھی ایڈ بھی دو کسی ہسپتال کے لیے کہ ہمیں گائنیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، تو آپ کو ایک چھوڑ 10 سے ایک CV مل جاتا ہے کہ اچھے ایکسپیرینس لوگ بھی ہوتے ہیں. مطلب بہت کامن مل جاتی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک فیلڈ کو مخصوص سمجھا جاتا ہے کہ وہ گائنی میں ہی زیادہ تر کامیاب رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت مشہور سرجن ہیں آرتھوپیڈک خاتون، آپ دیکھیں ان کا پروفائل اس طرح، لیکن یہ بہت کم ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں، ہر فیلڈ میں آئیں، خواتین ہر ایسی فیلڈ میں آئیں. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پردے کی وجہ سے کسی میل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتی ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا. ایسی صورت میں بجائے ہم پھر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت دی ہے، مگر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے. تو یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کس میں ہے، آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کس میں ہے، پلس آپ کو مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے. نہ صرف ایسی فیلڈ میں چلتے چلے جائیں. جیسے میں نے گائنی کی ایگزامپل دی، ایسی 2-4 فیلڈز ایسی ہیں بہت کامن ہیں، اس کے ڈاکٹرز آپ کو بہت ایزیلی مل جاتے ہیں. لیکن آپ کو بنسبت اس کے کارڈک سرجن ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، آپ ڈرمٹولوجسٹ بھی اب تو فیمیلز بہت ملنے لگی ہیں. ایک دور میں اس میں نہیں ہوتی تھی. آرتھوپیڈک سرجن میں ابھی بھی نہیں ہوتی. نیورولوجسٹ آپ کو بہت کم ملیں گی. ہر ہاسپٹل میں اگر آپ دیکھیں تو 4 میل ہوں گے نا، 4:1 کا ریشو بھی مشکل سے ملتا ہے. تو ایک فیمیل ملتی ہے وہاں پہ آپ کو، وہ بھی مشکل سے. تو یہ چیز بہت کم ہے. تو بیلنس کر کے اگر آپ چلیں کہ فیلڈ کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں بھی کس کی اس کی زیادہ ضرورت ہے. اب بعض ہاسپٹل ہیں ان میں آپ دیکھیں بڑی بڑی لیڈنگ ہاسپٹل ہیں، لیکن آپ ان میں دیکھیں نیورولوجسٹ کا سیکشن اکثر خالی ہوتا ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک لمیٹڈ لوگ اس میں جاتے ہیں. کچھ چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لوگ کلیئر نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک وجہ آتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام سہیل ابراہیم ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فارمیسی کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا اسکوپ ہے؟ فارمیسی کی بیٹا ہر جگہ اہمیت. دیکھیں، میڈیکل کا کوئی بھی پروفیشن آپ لے لیں، چاہے آپ اس میں جو ہے الرجی امیونولوجی لے لیں، اینستھیولوجی لے لیں، ENT اسپیشلسٹ لے لیں، نیورولوجسٹ لے لیں، کارڈیولوجسٹ لے لیں، آپ جو ہیں وہ ڈرمٹولوجسٹ لے لیں، کوئی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کو پرسکرپشن کیا دینا ہے؟ دوائیں. تو فارمیسی کیا ہوئی؟ جب تک آپ فارمیسی سے ریلیونٹ نہیں ہوں گے، ٹچ نہیں ہوں گے، اسٹڈیز میں پرفیکٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کیسے پرسکرپشن دیں گے؟ تو فارمیسی ایز اے سبجیکٹ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں میڈیکل کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہاں ہر سال ایک فارمیسی کا اور مٹیریا میڈیکا کا ایک پیپر ہوتا ضرور ہے، تاکہ اس میں آپ دواؤں کے متعلق پڑھیں کہ کس دوائی کی کتنی پوٹینسی یا کتنی پاور جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے کیا میریکلز ہوتے ہیں، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس کی ایکسیسو آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، ایکسیسو میں نہ لی جائے تو اس کے پورے افیکٹس ہی بدل جاتے ہیں، کس طرح وہ سائڈ افیکٹ کرتی ہے. تو فارمیسی سے ریلیونٹ چیزیں اور فارمیسی کے متعلق جاننا بینگ اے میڈیکل پروفیشن بھی بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ میڈیکل سے ہٹ کے صرف بی فارمیسی یا ڈی فارمیسی کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی بہت برائٹ فیوچر ہے اس کا بھی. آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو دواؤں کی ہوتی ہیں، میڈیکل کمپنیز ہوتی ہیں، یا آپ کی جتنی انڈسٹری ہے میڈیکل انڈسٹری جو ہے،
تو ان میں سارے آپ کو ایسے ڈیمانڈس چاہیے ہوتی ہیں. بی فارمیسی ہیں, ڈی فارمیسی لوگ کوالیفائڈ چاہیے ہوتے ہیں, اس میں ماسٹرز, اس میں پی ایچ ڈی, ہر طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں. کہ دیکھیں وہی دواؤں کو صحیح انالائز کر پائیں گے, اس کی اسکیلنگ کرنا, اس کی پوٹینسی بنانا, اس پر ریسرچ کرنا, اس کے افیکٹس بتانا. تو یہ, اور ان کی آپ دیکھیں, آپ جب میڈیکل یہ دواؤں کی جو کمپنیز ہوتی ہیں آپ کی, جیسے آپ کے مشہور ہے یہ ہے وہ, اس قسم کی کمپنیز میں جب آپ جاتے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جابز انہیں لوگوں کی نکل رہی ہوتی ہیں. ہمیشہ انٹرویوز کے سلیکشن میں میڈیکل سے ریلیٹڈ یا میڈیسن سے ریلیٹڈ جو فرمز ہوتی ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس میں ایڈیشنل پوائنٹ ہوتا ہے یہ, یا تو وہ ان کو جو مارکیٹنگ اسٹاف بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو بی فارمیٹ اس کا لنک ہو تاکہ وہ اس کی پراپر مارکیٹنگ کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, میرا نام عبدالباری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس نہ کرنا ہو تو اور کیا آپشنس ہیں میڈیکل میں جانے کے لیے؟ میڈیکل میں تو پھر تو بہت سارے آپشنس آ گئے نا. دیکھیں خالی میڈیکل میں ڈاکٹر ہی تو نہیں بننا, ٹھیک ہے نا, آپ نے, اور ڈاکٹر بننے کے بعد سرجن بننا ہے, یہ تو طے ہے نا. ڈائریکٹ سرجن تو کوئی بھی نہیں بنے گا, ڈائریکٹ اسپیشلائزیشن کوئی نہیں کرے گا. تو اگر آپ اس آپشن سے نکلتے ہو تو آپ کے پاس بہت ورائٹی ہے. آپ جو ہے بایو میڈیسن کر سکتے ہو, آپ ٹیکنیشین کے کورسز کر سکتے ہو, اور ٹیکنیشین میں بھی آپ کے جو جتنے لیب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, ایکس رے ٹیکنیشین, سونولوجسٹ, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا, تو وہ بھی ایڈیشنل کوالٹی آپ کی ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک تو آپ الگ سے کر رہے ہو یہ کورسز, پلس اگر ایم بی بی ایس کے ساتھ کر رہے ہو تو ایڈیشنل ہو جاتی ہے. بٹ سیپریٹلی بھی آپ کر کے آپ اس پہ بہتر طریقے سے نہ صرف سرو کر سکتے ہو بلکہ ارننگ بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ آج کا دور تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, اور یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں نا, ٹیکنالوجی جو اس قسم کی ہے, میڈیکل ٹیکنالوجی, یہ ساری اب کمپیوٹر بیسڈ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم لے رہے ہو پلس ساتھ ساتھ اس قسم کے شارٹ کورسز کر رہے ہو تو یہ بھی بڑے ویلیویبل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے, پرسکرپشن لکھتا ہے, پیشنٹ کو ایگزامن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے, وہ ٹیسٹ تو نہیں کرے گا وہ, ٹھیک ہے, یا اس کا جو ہے ڈیلی چیک اپ تو نہیں کرے گا. تو الٹیمیٹلی اس کو کس کے پاس ایڈمٹ کرنا ہے, تو ہاسپٹل میں آنا ہے. ہاسپٹل میں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, نرس, میل اینڈ فیمیل اسٹاف. آ گئے آپ کے یہاں پہ بھی ایک سبجیکٹ اور بڑھ گیا. ضروری تو نہیں ہے, دیکھیں گھر کے سارے بچے تو جو ہے نا برابر نہیں ہوتے. اگر ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو ایک آدھ اگر نرسنگ فیلڈ میں بھی جا رہا ہے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ فیلڈ زیادہ سیکریفائنگ ہوتی ہے. دیکھیں نا, ڈاکٹر تو چیک اپ کر کے ایک ٹائم میں چلا جاتا ہے, فل ٹائم کس کو سیکریفائی کرنا ہوتا ہے, آپ کے ہاسپٹل اسٹاف کو, آپ کے نرسز کو, آپ کے وارڈ بوائز کو. تو یہ بھی تو ایک فیلڈ ہے نا, اس کو ڈیگریڈ کیوں سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. ہم دیکھتے ہیں کہ نرسز کو یا ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہم وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک ہاسپٹل بناتے ہیں اور اس میں پیرامیڈیکل اسٹاف اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا رہ گیا. کیا خالی ڈاکٹر آ کے آپ کو مریضوں کو سنبھالیں گے, وہ رات بھر بیٹھ کے نہیں سنبھالیں گے کبھی بھی. تو ہر فیلڈ اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتی ہے, ہر سبجیکٹ, ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو ہے. ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ بندہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. جس طرح ایک گروپ آف پرسنس سے ایک کوئی بھی جگہ کامیاب ہوتی ہے نا, بالکل اسی طرح اگر ہم میڈیکل کی بات کر رہے ہیں اس وقت, تو ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے اسٹاف کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ایک سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک جونیئر ہوتا ہے, ایک آر ایم او ہوتا ہے, ایک ہیڈ نرس ہوتی ہے, ایک اسٹاف ہوتی ہے, ایک جنرل ہوتی ہے, ایک وارڈ بوائے ہوتا ہے, ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے جو ہے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ نے ساری سب کچھ کر لیا, آپ نے پرسکرائب کی, لیبس کون کرے گا, ان کی لیبس کرنے کے لیے لیب ٹیکنیشین کرے گا. ڈاکٹر تو جا کے لیب کا کام نہیں کرے گا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح کے ریزلٹس لے کے آنے. ڈیفینیٹلی وہ سب ٹریننگ تو ایک ٹیکنیشین کے پاس ہے. ڈاکٹر تو آپ کی وہ ریزلٹس کی صرف سلپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے. اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے یہ ایگزامن ہوا ہے یا یہ ٹیسٹ ہوا ہے, بٹ وہ نہیں کر پاتا نا, وہ تو اس کے جاب ہی نہیں ہے. تو ہر جاب بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی فیلڈ, کوئی پیشہ جس میں محنت ہے اور جو جائز طریقے سے کیا جا رہا ہے محنت کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کا القاسب و یا حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہے. تو ہر فیلڈ میں محنت ہے نا, تو پھر شرم بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں اور برائی بھی نہیں ہے. فیلڈ تو ساری امپورٹنٹ ہے, خدمت تو سب میں ہو رہی ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر اور بی ٹی ایس اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بسائڈ اٹ ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ آرام سے اپنے آپ کو سما سکتے ہیں, بشرط یہ ہے کہ آپ کا وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں. ٹھیک ہے, فارماسیوٹیکل فرم اسٹارٹ کرنا تو ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. دیکھیے اس کو فرم اسٹارٹ کرنے کے لیے تو اس کو پہلے اپنے پاس کوالیفائڈ ایک گروپ رکھنا ہے, پھر اس کو جو ہے لائسنسنگ کرنی ہے, پھر اس کو جو ہے گورنمنٹ سے اپروول لینی ہے, پھر اسپیس ہوتی ہے, پھر اس میں بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. یہ تو پورا ایک الگ چیپٹر ہو جاتا ہے. لیکن ہاں فارماسیوٹیکل فرمز کی ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے, اسپیشلی
صحیح فارمز کی. ہمارے یہاں جو میڈیسنز آتی ہیں ان میں اکثر بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہیں. ڈبل میڈیسنز آ رہی ہوتی ہیں, ایکسپائر میڈیسنز پہ لیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑے سخت امتحان ہوتے ہیں اس کے. بٹ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت اچھی کی سوچ ہے کہ آپ ایسی فارم لے کے آئیں جس میں اوریجنل میڈیسن ہوں, جس میں اوریجنل آپ کی ریسرچ ہو, اور جس کو آپ بہت ہی نامینیل کاسٹ پہ پبلک میں اویئر کرائیں. یہ نہ ہو کہ وہ اتنی ہائی کاسٹلی ہوں کہ اس کو غریبوں کی استاذ سے باہر ہی ہو. تو یہ سارے پری پلانڈ ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری بنانے کے لیے, کہ جو آپ پہلے اپنا پورا تھنک ٹینک بناتے ہیں, اس کا پورا اسکیچ بناتے ہیں, اس کے بعد اس کو لے کے آتے ہیں. بہت لیندی پروسیجر ہوتا ہے, بٹ ونس آپ اس روڈ پہ جب چل پڑتے ہیں اور آپ فیئرلی چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی فرمز کھڑی ہوئی ہیں نا, چل رہی ہیں وہ. میرا نام عائشہ منہاج ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹی اور گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹی کے بیچ اکثر طلبہ گمراہ ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پرائیویٹ جو ہوتا ہے وہ ہائیلی ایکسپینسو ہوتی ہے, جبکہ گورنمنٹ کی جو چارجز ہوتے ہیں وہ کافی نامینیل ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک انفراسٹرکچر جو آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے سپورٹ گورنمنٹ ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے لو کاسٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. آج کل جو ہمارے یہاں کالجز بن رہے ہیں, جیسے بہت سارے کالج بن گئے ہیں پرائیویٹلی اور سیمی پرائیویٹ بھی ہیں, تو ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو ہوتے ہیں وہ ریسنٹلی اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں سینئر مینجمنٹ ضرور ہوتی ہے. مگر جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلیں, جو ہمارے یہاں 2 مشہور میڈیکل کالجز ہیں اس سے پڑھ کے, جو یونیورسٹی جن کو اب یونیورسٹی کا بھی درجہ مل گیا ہے, ان سے لوگ نکل کے جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, ان کا معیار کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت پرانا سیٹ اپ ہوتا ہے. لوگ جب وہاں پڑھا کے نکلتے ہیں وہ بھی بڑے ایسٹس ہوتے ہیں, آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں. نیچرلی جب آپ نئے کالجز کی طرف آتے ہیں تو اس میں فریش آپ کو اسٹاف بھی ملتا ہے, ایکسپیرینس بھی کم ہوتا ہے, اسپیس بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی نارملی دیکھا جائے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنا کاسٹلی ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی طبقہ پڑھ سکتا ہے, ہر طبقہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلنٹ تو ہر طبقے میں ہے نا. اس میں زیادہ تر وہ لوگ بھی جاتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو مارکس جن کے کم ہوتے ہیں بٹ دے کین افورڈ. مگر گورنمنٹ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مارکس اچھے بھی ہوں پلس ٹیلنٹ بھی ہے, اور وہ آپ کا میرٹ پہ سلیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی ویلیو سے تو کوئی انکار نہیں ہے. تو طالب علم ہمارے یہاں گمراہ ضرور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے نا, یہ جو ایج ہوتی ہے آپ کی انٹر کے بعد والی اور گریجویشن کے تک جانے تک, یہ جو 4-5 سال ہوتے ہیں نا, یہ بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے آپ لوگوں کی. ہم لوگ 20 ایج سے گزرے ہیں, اور یہ ایج تب بچوں کی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس میں سارے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں, اور سارے جو ہے نا ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں پھر پوری زندگی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو بھی میری یہ ایڈوائس ہوتی ہے, جب ہم کاؤنسلنگ کے سیشنز کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں, اور اس میں ان کو بھی ایڈوائس کرتے ہیں کہ اس ایج میں چاہے بچی ہے یا آپ کا بچہ ہے, ایک تو ان کو بہت پراپر ہینڈل کیا جائے. دیکھیں مارکس کم آتے ہیں یا ڈس ہارٹیڈ ہوتے ہیں بچے, تو اس میں بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں, یا تو وہ اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھتے ہیں, یا پھر جلد بازی میں اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں ایسا سبجیکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ ساری عمر پچھتاتے ہیں. آپ دیکھیں ٹائم کو آپ ریورس گیئر نہیں لگا سکتے, آپ واپس نہیں آ سکتے اس دور میں کہ آپ آ کے اپنا کریکشن کر لیں, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ہمیں ایک لمیٹڈ پیریڈ دیا ہے ہر چیز کے لیے. بچپن کی اپنی حدود ہیں, 18 ٹین ایجرز کی اپنی حدود ہیں, پھر نوجوانی, جوانی, اور پھر بڑھاپا. ہر اسٹیج سے گزرنا ہے. آپ بڑھاپے میں جا کے جوانی میں واپس نہیں آ سکتے, بچپن میں آپ نہیں جا سکتے نا. تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں, پلس پیرنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں, کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کر کے چلیں کہ زندگی کے کسی اسٹیج پر وہ یہ نہ کہیں کہ کاش وہ دور واپس آ جاتا اور مجھے یہ کرنا پڑتا, یا میں یہ کر لیتا, یہ کریکشن ہو جاتا. بلکہ وہ بڑے فخر سے جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ سلیکشن تھا میرا, اور نہیں ہو سکا تو میں نے, جیسے ہم نے پہلے ہر پروگرام میں ڈسکس کیا ہے تقریباً, کہ پلان بی, بڑا آلٹرنیٹ پلان بی ہونا چاہیے, تو اس پر چلتے ہوئے وہ کامیاب اپنا سفر کر سکیں. مگر ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں تھوڑا پیرنٹس کی بھی ناسمجھی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب بچہ ہمارا ہے, اب ہماری مرضی, ہم اس کو کیسے بھی چلائیں. جو کمی ان میں اپنے اندر ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں میں دیکھیں. اگر وہ کسی پروفیشنل فیلڈ میں نہیں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچے کو بھیجیں. اب ہوتا ہے, میں ایک ایسے پروفیشنل کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے 3rd پروفیشنل تک میڈیکل پڑھا اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے CA کیا.
اور ہی از اے ویری گڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وہ اپنی فرم چلا رہے ہیں. تھرڈ پروفیشنل تک ان کا ٹائم، آپ بتائیے اس میں کتنا نقصان ہوا. اس وقت کسی کی سیٹ بھی گئی، ظاہر ہے سیٹ بائی سیٹ ہوتا ہے یہ تو، اور تھرڈ پروفیشنل تک کا کاسٹ بھی گئی ان کی. اس کے بعد انہوں نے چینج کیا اپنا پروفیشن، ان کو لگا کہ نہیں میڈیکل میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن وہ صرف پیرنٹس کے انفلوئنس پہ گئے. تو وہی بات ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں اس چیز پہ جو ہے سوچیں کہ پرائیویٹ اور میڈیکل میں اور گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایکچوئل فرق یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کہاں افورڈ کر پا رہے ہیں اور آپ کہاں جا پا رہے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پرائیویٹ بھی از اے گڈ، نو بیڈ. مگر یہ کہ کمپرومائز کسی پر بھی یہ ہے کہ اپنے اس پہ نہ کریں، آپ کا سبجیکٹ ریلیونٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر سائرہ، میرا نام حافظہ ہمنہ ہے اور میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ یونیورسٹیز میں اب MBBS اور BDS کے ساتھ ساتھ اب میڈیکل انجینئرنگ بھی کروائی جا رہی ہے، تو اس کا کیا اسکوپ ہے؟ یہ بہت آج ہم اس کو تھوڑا شارٹلی ہی ٹچ کریں گے کیونکہ یہ ایک پوری فل فلیج فیلڈ ہے. آپ کو پتہ ہے دیر از اے گیپ بٹوین میڈیکل اینڈ انجینئرنگ. جہاں میڈیکل اور انجینئرنگ دو ڈفرینٹ فیلڈ تھی، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بایو انجینئرنگ کی جو فیلڈ آئی ہے بایوکینک، وہ کور اپ کیا گیا ہے. اور اس فیلڈس میں رہتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ دونوں کو پیرلل لے کے چل رہے ہو، اور یہ اتنی زبردست فیلڈ ہے. اور دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں نا. ہم جب کہتے ہیں IT میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہر 60 سیکنڈ میں جو ہے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے، نئی اپلیکیشن آ رہی ہوتی ہے، اتنی تیزی سے وقت بدل رہا ہے. بالکل اسی طرح ان فیلڈس میں بھی سیکنڈس بائی سیکنڈ آپ کو اپڈیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے ریسرچ میں، پلس فیلڈس بھی نئی نئی آ رہی ہوتی ہیں. تو بایو انجینئرنگ از اے ویری گڈ فیلڈ. اس میں ایسے بچے بڑے آسانی سے سم ہو جاتے ہیں جو میڈیکل کے بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں مگر چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایڈمیشن نہیں ملتا. انجینئرنگ سے بھی چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہاں بڑے پرفیکٹلی سیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اہم گفتگو سے ہمیں مستفید کیا. جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ساتھیوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا بھی سلسلہ پسند کیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.